اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شیمہ دے ویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دی اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال محبت کرن والیاں، عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنیاں کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ ہر فرد و بشر جو دنیا تے آیا ہے، دنیا تو آن تو پہلے ابھی شکم مادر اندر ہے کہ ان دی عمر لکھ دیتی جاندی ہے۔ اس نے 50 سال گزارنے نے یا 80 سال یا 100 سال ان دی زندگی لکھی ہوئی ہے، مقرر ہے، اور ایک سیکنڈ نہ اگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جو وقت مقرر ہے، ہر انسان نے اس دنیا نو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے۔ کسی بچے نے اپنے باپ نو کہا کہ بابا میں دیکھیا ہے کہ پکیاں فصلاں کٹیاں گئیاں نے، میں پکیاں فصلاں کٹیندیاں دیکھیاں نے۔ باپ نے کہا پتر یہ کیڑی وڈی گل ہے، تو پکیاں فصلاں کٹیندیاں ویکھیاں نے، میں کچیاں فصلاں کٹیندیاں ویکھیاں نے۔ مطلب ہے کہ اللہ جوانی چ بلا لے، بڑھاپے چ بلا لے یا بچپن چ بلا لے، رب اگے کسے دی بولو زور نہیں۔ کوئی رب اگے شکوا نہیں کر سکتا، گلا نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی روب والا ہوئے، جتنا بھی دبدبے والا ہوئے، جتنا بھی شان و شوکت والا ہوئے، جتنا ہی مقام و مرتبے والا ہوئے، آخر اتے ایک ہی بات کہی جاندی ہے کہ اللہ دی رضا ہے جی، اللہ دا حکم۔ چاہے ان دے نام دے قصیدے گائے جاندے ہون، ان دے ایک آواز نال، ایک فون کال نال دنیا ہل جاندی ہوئے، لیکن آخر تے ہی کیا جاندہ ہے جی اللہ دا حکم جی۔ اور اسی ساری زندگی نا اس جملے تے گزار دینے کہ لوگ کی آکھن گے، دنیا کی آکھے گی، رشتہ دار کی آکھن گے، اے سوچ دے اسی ساری زندگی گزار دینے ہاں کہ اے نہ کریے دنیا کی آکھے گی، اے نہ کریے رشتہ دار کی آکھن گے، تے دنیا تے رشتہ دار اینڈ ہوتے اتنے ہی آکھ دینے بھئی اللہ دا حکم۔ ایک جملہ بول کر کے اپنے گھروں گھری چلے جان دینے، تو اس کر کے یہ دنیا سب نے چھوڑ دینی ہے، میں تسی سب نے چھوڑ دینی۔ ساڑھے تو پہلے کتنے آئے تھے چلے گئے، ساڑھے تو بعد نہ جانے کتنے آن گے تھے چلے جان گے۔ دیکھو نا اسی دنیا چھوڑ جائیے، سمجھنے ہیں شاید ساڑھے پچھلے سانو بڑا یاد رکھن گے، اسی اپنے آنو کنہ کے یاد رکھنے۔ میں اگر اپنی زندگی نو نظر دوڑاواں، مینوں اپنے والد تو بعد دادا یاد نے، پر دادا یاد نہیں، مطلب کہ 2 نسلوں تک مینوں یاد ہے، اس تو پیچھے ساڑھے رشتہ دار کیڑے سن کیڑے نہیں سن کوئی پتہ نہیں، تو 2 نسلوں تک ساڑھی اولاد بھی یاد رکھ لے گی بس۔ اس تو بعد ساڑھے بھی نشان مک جان گے، قبراں دے نشان مٹ جان گے،
کسی نے پتہ ہی نہیں ہونا کہ اسی کوئی دنیا تے ساڑے نام دا کوئی بندہ ہے بھی سی کہ نہیں ہے سی. بابا جی نے فرمایا نا کہ جیندے کی جانن حال مویاں سو جانے سو مردہ ہو. یہ تو مرن والے انہوں پتہ ہے نا کہ بعد اندر کی ہندہ ہے. بہرحال ہر انسان نے اس دنیا نو چھوڑنا ہے اور اس دنیا نو چھوڑ کر کے قبر اندر جانا ہے. اور یہ بھی اللہ دا ساڑھے اتے انعام ہے کہ غسل دے کر کے نہلا کر کے صاف ستھرا کر کے سونا کپڑا پہنا کر کے کفن پہنا کر کے دفنایا جاندہ ہے. کسی ہندو نے کسی مسلمان نو سوال کیتا کہنے لگا وجہ کی ہے اسی اپنے مردیاں نو جلا دینے ہیں تسی دفنا دیندے ہو آخر ان دی وجہ کی ہے. وہ کہنے لگا گل تے بڑی آسان جی سمجھنا کہ ہمیشہ کوڑے نو ساڑیا جاندہ ہے خزانے نو دبایا جاندہ ہے. یہ اللہ دا انعام ہے کہ وہ اٹھا کر کے اگ اندر ساڑ دیندے نے. اتھے حکم ہے کہ ہاتھ بھی ذرا پولا لانا ہے میت نو تکلیف نہ ہوئے. خوشبو لگا کر کے انہوں دھو کر کے نہلا کر کے غسل کروا کر کے اور خوبصورت کفن پہنا کر کے اور پوری برات جا کر کے چھڑ کے آندھی ہے. عزت و تکریم دے نال چھوڑ کر کے آندھی ہے اور پھر قبر دے اندر دفنا کر کے مٹی پا کر کے واپس آ جایا جاندہ ہے. اور قبر والا معاملہ ہر کسی نالی پیش آنا ہے. قبر دی پہلی رات میرے نال تہاڈے نال سب نال پیش آنی. اور فرمایا کہ جس دی وہ پہلی رات کامیاب ہو گئی اور پہلی رات اندر سکون پا گیا اور پہلی منزل آسانی نال طے ہو گئی. فرمایا پھر آخرت دیاں منزلیں آسان ہو جان گیا. قبر دی پہلی رات اگر ان دے اندر سکون مل گیا ہے ان دے اندر بندہ کامیاب ہو گیا ہے تو پھر آخرت دیاں کامیابیاں بھی انسان دا مقدر بن جان دیاں. خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں نے دولت پیسہ مال ہر وقت پیسہ کوشش کر دیا گزار دیتا ہے. الہاکم التکاثر دنیا اکٹھی کر دیا وقت گزار دیتا ہے. حتی زرتم المقابر حتی کہ قبران دے منہ ویکھ لے حتی کہ قبران تک پہنچ گئے. محبوب کائنات علیہ السلام نے قبر دی سختیاں دے بارے بیان فرمایا ہے. قبر دے بارے میرے محبوب بیان فرما رہے نے. قبر دے بارے ذکر ہو رہا ہے کہ قبر دبا دیندی ہے اتنا دبان دیئے. میرے نبی نے فرمایا جدو قبر دبان دیئے نا انسان دیاں پسلیاں سجیاں پسلیاں اس طرح کھبیاں پسلیاں دے اندر داخل ہو جان دیاں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اچھی بولو آمین. اللہ سانو سب نو محفوظ فرمائے. میرے نبی نے فرمایا اس طرح قبر دبا دیں دیئے. آقا نے فرمایا منکر نکیر جدو آواز لاندائے نا بڑی خوفناک آوازیں بڑی سخت قسم دی آواز منکر نکیر لگاندائیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیاں نے
فرمایا یا رسول اللہ جدوں دا میں سنیا اے قبر دبا دیندی اے آقا میں تے بڑی پریشان رہنی آقا منو تے بڑا خوف آندا ہے جدوں دا سنیا قبر نے ایویں دبا دینا ہے آقا نے فرمایا عائشہ اے تے منافقاں دی گل ہے مومن نو تے قبر انج دباندی ہے جویں ماں سر دباندی ہے فرمایا ایمان والیاں نو قبر انج نہیں دباندی وہ تے انج دباندی ہے جویں ماں اپنے بچے دا سر دباندی ہے فرمایا منکر نکیر دی آواز اندر دب دبا رو بڑا ہے لیکن وہ منافقہ ہستے ہے لیکن جدو مومن نو منکر نکیر آواز دے گا انہوں تے سریلی آواز محسوس ہوئے گی سریلی آواز ملے گی اللہ اکبر اور یاد رکھو اسی تے سمجھ نہیں ہے نا قبرستان گئے ہیں ہو کر کے آگئے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کچھ پتہ لگا ہے کہ نہیں لگا بخاری شریف دی حدیث سے محبوب کائنات علیہ السلام شہدائے بدر دیا قبرات گئے آقا شہداء دیا قبرات کلو کے محبوب نے فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا اے بدر والو اے شہدائے بدر اللہ نے جتنے وعدے کیتے سر پورے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے مطلب انعام دا جرا سلسلہ ہے وہ قبر اندر شروع ہو جاندہ ہے آقا فرمارے نے بدر والو اللہ نے جتنے وعدے کیتے نے حق ہوئے نے کہ نہیں ہوئے وعد ربکم حقا سارے وعدے پورے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے صحابہ فرماندے نے تدو امواتا آقا کیا مردے سن دینے کیا انہوں سنائی دے رہے آئے میرے محبوب نے فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون فرمایا کہ اسی جو پکار رہے ہیں اے بے شک سن رہے اسی جو بول رہے ہیں انہوں سنائی دے رہے ہیں ہاں اے توہانو جواب نہیں دیں دے لیکن یہ توہاڈے نالوں زیادہ سن دے نے بخاری شریف دی حدیث ہے آقا نے فرمایا انہاں دی قوت سماعت توہاڈے نالوں زیادہ ہے یہی تے وجہ ہے نا کہ جدو سانو حکم قبرستان کو لو گزرو تے سلام پڑھ کے گزریا کرو اگر وہ سن دے نہیں تے سلام کہنے دا مقصد کی اگر کوئی توہانو کہے کہ مردے نہیں سن دے تے پھر ان کہہ دینا بخاری شریف اندر تے حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 1370 3980 اور 4026 تین مرتبہ یہ حدیث بخاری شریف اندر امام بخاری نے نقل فرمائی آقا نے فرمایا اے مردے توہاڈے نالوں زیادہ سن دے نے انہاں دی سماعت توہاڈے نالوں زیادہ ہے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لو عورت نے سوال کی امی جان کیا عذاب قبر ہوئے گا کیا قبر دا عذاب دیتا جائے گا اما جان نے حضور نو سوال کیتا حضور کیا واقعی عذاب قبر ہوئے گا آقا نے فرمایا نعم عذاب القبر ہاں عذاب قبر دیتا جائے گا اما جان فرماندیاں نے جدو دا میں سنیا عذاب قبر ہونے او دو تو میں نماز اندر قبر دے عذاب کو لو پناہ منگ دیا تو شہد اندر عذاب قبر تو پناہ اور میرے محبوب بھی دعا پڑھیا کر دے سن اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جہنم یا اللہ عذاب قبر تو بھی محفوظ فرما عذاب جہنم تو بھی محفوظ فرما حالانکہ میرے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم الخطا میرے محبوب نو کی ضرورت دعا منگن دی؟ نہ اللہ نے عذاب قبر دینا ہے، نہ عذاب جہنم دینا ہے، نہ میرے محبوب نو ہونا ہے۔ پھر مقصد کی یہ آقا تہانو اور منو سبق دے رہے ہیں کہ عذاب قبر کو لو پناہ منگیا کرو، عذاب جہنم کو لو پناہ منگیا کرو۔ صرف وجہ ہے کہ ایمان والا ہے، مومن ہے، وہ تے محفوظ ہو جائے گا، منافق نے پھڑیا جانا ہے۔ اور سانو علم نہیں، اللہ نہ کرے کتے سی منافق ہی نہ ہوئیے، اللہ نہ کرے کتے ساڑھا شمار مومنہ چ نہ ہو رہا ہوئے۔ ہمیشہ یہی دعا کیتا کرو، ربا سونے سانو ہمیشہ مومنہ دے اندر شامل رکھی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ اے خاتمے تے پتہ چلنا ہے، جدو موت آنی ہے نا پتہ ادو چلنا ہے۔ بظاہر تے انسان اپنے آپ نو بڑا ایمان والا سمجھدا ہے، بظاہر نمازہ بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، اور سمجھدا ہے میں پکا مومنہ تے پکا جنتی ہاں۔ آقا نے فرمایا زندگی تے جیویں تیویں لنگ جانی ہے، پتہ موت تے لگنا ہے، جدو روح نکلنی ہے نا ادو پتہ چلنا ہے بندہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ حدیث شریف ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے کئی لوگ دنیا تے انج پھر دینے ویکھن والے سمجھتے ہیں تے پکے جنتی نے، لیکن جدو موت آن لگ دی ہے کوئی ایسا عمل کر جاندے نے کہ جہنم اندر چلے جاندے نے۔ اور کئی لوگ ایسے زندگی گزار رہے، لوگ سمجھتے ہیں اتنا گناہگار ہے تے پکا جہنمی ہے، لیکن مرن تو پہلے کوئی ایسا عمل کر جاندے نے کہ اللہ جہنم تو بچا کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیشہ اے دعا کیتا کرو، ربا سونیا خاتمہ بالایمان فرما، مریے تے کلمہ منہ تے جاری ہوئے، لبا تے کلمہ جاری ہوئے، اے دعا ہمیشہ کیتا کرو۔ اللہ اکبر، وہ بھی تو خوش نصیب ہے نا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنه أصحابه وإنه المؤمن، حالم اپنے مومن بھائی نو قبر اندر دفنایا ہے، قبر اندر پاکے مٹی پائیے، آقا فرماندے نے حالے اندے یار سجن واپس نہیں آندے، اندے قدمہ دی آواز مردہ سن رہا ہے، دفن ہون والا سن رہا ہے، ادھروں حساب لین والے دو فرشتے آ جاندے نے۔ آئسہ جی بولو، پھر بولو، شرما جی جاندے ہو، سبحان اللہ بولنے لگے نا شرمایا کرو۔ فرمایا حالے دفنان والے واپس آ رہے ہوندے نے، انہیں قدمہ دی آواز سن رہا ہوندہ ہے، جنہوں دفنا کے آئے ہیں وہ بولو سن رہا ہوندہ ہے، حدیث کہہ رہی ہو سن رہا ہوندہ ہے۔ کوئی منکر ہوئے تو انہیں اپنا کیتا ہے، پر بخاری شریف دی حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ سن رہا ہوندہ ہے، قدمہ دی آواز انہوں محسوس ہو رہی ہوندی ہے تے فرشتے آ جاندے۔ اور میں ایک نال ایک حدیث اور جوڑا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، مسلم شریف دی حدیث سے فرمایا کہ میرے ساتھیوں جدو میں دفنا لو نا قبر چ پا لو تو میرے کو تھوڑی دیر ٹھہرے رہنا، اینی دیر ٹھہرنا کہ جنی دیر اونٹ نو ذبح کر کے ان دا گوشت بنا لیا جائے، اتنی دیر میری قبر تے ٹھہرنا۔ فرمایا کیوں ٹھہریے؟ کیا اس کر کے اگر تسی میری قبر تے کھڑے رہو گے مینوں تہاڈے اپنے دا اپنائیت محسوس ہوندی رہے گی، سکون ملتا رہے گا، اگر فرشتے آ جان گے مینوں جواب دین لگے مشکل نہیں ہوئے گی۔ یعنی کہ ساڈا اتنے قبراں تے کھلونا بھی انہوں نے سکون پہنچاتا ہے، انہوں نے راحت ملتی ہے اگر اسی اپنے دی قبر تے کھلو جائیے جا کے۔ اس کر کے اپنے دی قبراں تے جایا کرو، اج اسی جاواں گے کل نو ساڈے بھی آ جان گے، اج اسی بھول جاواں گے کل نو ساڈے بھی بھول جان گے۔ آقا نے فرمایا حالے دفنا کے لوگ گئے نہیں، ایک قدمہ دی آواز سن رہے آئے، ان قدمہ دی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا دو حساب لین والے آ گئے، آ کر کے سوال کر دینے ما کنت تقول فی الرجل،
پوری حدیث پڑھاں گا پھر سبحان اللہ دی گونج آنی چاہیے دی حدیث دی چس پھر آئے گی ما كنت تقول في الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سامنے میرے محبوب دا ودہا والا مکھڑائے میرے نبی دی ذات فرشتے سوال کر رہے نے اے قبر اندر آن والے آپ اس سامنے جڑے محمد کھڑے نے انہاں دے بارے زندگی اندر کی کہندا رہا ہے کی کہندا رہا ہے اوہو میں تھی گل یاد آگئی صاحب عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی جدو آخری وقت سی نا دنیا تو رخصت ہون لگے نے انج وقت قریب ہے بیٹیاں نو کول بلا لیا بلا کے کہندے نے میرے بیٹو جدو میری قبر بناؤ میری لاحت نو اتنا گہرا بنانا اتنا گہرا کرنا کہ میں ان دے اندر کھڑا ہو سکا بیٹے فرماندے نے بابا اتنا لاحت بنایا جاندہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے بیٹھ سکے اتنا گہرا کیوں بنائیے کہ بندہ کھڑا ہو جائے تسی اتنا گہرا لاحت کیوں بنانا چاندے ہو فرمایا بیٹو اس کر کے گہرا بنانا جدو قبر اندر حضوران میں کھڑا ہو کے پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فرمایا میں کھڑا ہو کر کے حضور تے سلام پڑھا گہرا لحظ بنانا کیونکہ حضور نے آنا ہے میں حضور نو ویک کر کے کھڑے ہونا ہے بیٹھے نہیں رہنا اللہ اکبر سوال ہوئے گا اے جڑے سامنے ہستی موجود ہیں ان دے بارے دنیا اندر کی کہندا رہا ہے میرا وجدان کہندا ہے سنی تے کہن گے اے تے اوہی ہے جن دے اتے زندگیاں وار دے رہے ہیں اے تے اوہی ذات ہے جن دے واسطے تن من قربان کر دے رہے ہیں جن دے بارے کہن دے رہے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اسی تے کہنا ہے یا رسول اللہ اتھے تسی آئے تو آڑے واسطے ہیں اور پیر صاحب نے بڑی سونی گل کیتی ہے قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو ان کے دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ادھروں سوال ہو رہے ہیں اگر جاندے ہو دسو دنیا دے اتے کی کہندے رہے ہو آقا فرماندے نے جڑا ہوئے گا نا ایمان والا جڑا ہوئے گا نا حضور دے حکم دے مطابق اپنی زندگی دے ایام گزارن والا اور فوراً بولے گا اشہد انہو عبد اللہ
ورسولہ وہ کہے گا مینوں پوچھ دے ہو اے کون نے میں تے زندگی اندر بھی گواہیاں دیندہ رہا اج بھی گواہی دے رہا اے اللہ دے بندے نے اللہ دے رسول نے انشاءاللہ اسی بھی یہی گواہی دوان گے بولو انشاءاللہ جدو مومن گواہی دے گا نا آقا نو دے کر کے گواہیاں ہو رہیاں نے اور انشاءاللہ ضرور ہوئے گا حفصہ مسکرا رہے ہوئے گا نا لازمی ہوئے گا اسی حضور نو ویکھ کر کے گواہیاں دوان گے گالتے مسکران والی ہے انشاءاللہ لازمی ہوئے گا اے اعزاز اللہ سانو عطا کرے گا اگر آج دنیا ہوتے اللہ نے اپنے نبی دے عاشقاں اندر شمار کیتا ہے تو قبر اندر سانو کلمہ پڑھیں دی توفیق بھی عطا کرے گا انشاءاللہ ادھر اعلان ہویا ہے گواہی ہو گئی اللہ اس طرح نہ سامنے جہنم کرے گا اس بندے دے مومن بندے دے سامنے جہنم کرے گا اور جہنم پر کر کے فرمائے گا انظر الی مقعدک من النار قد ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ اللہ سامنے جہنم کر کے کہے گا میرے بندے ویکھ لے اللہ نے تنو کیڑی جہنم کو لو بچا لیا ہے اے جہنمی ان دے کو لو بچ گئے ان دے اندر جاندہ جے تو آج گواہیاں نہ دیندہ پھر اللہ جنت وخائے گا اللہ کہے گا میرے بندے اے جنیاں تو گواہیاں آج قبر چی دے دیتیاں نے نا اے ویکھ تنو کیڑی جنت اللہ عطا فرمانا اللہ ہے اللہ اکبر اور آؤ تو انہوں ایک اور حدیث سنانا جامعہ ترمذی شریف ہے بخاری شریف اندر اے سوال کہ حضور دے بارے پوچھیا جا رہے ہے باقی جڑے 3 سوال باقی کتاباں اندر موجود نے اور جامعہ ترمذی اندر یہی حدیث بیان کر دیا ہویا ان دی اندر اضافہ ہے فرمایا جدو بندہ گواہی دیندہ ہے کلمہ پڑھ لیندہ ہے قبر اندر حضور نو دے کر کے گواہیاں ہو گئیاں نے ہن فرشتہ کہندہ ہے نعم نعم کا نومت العروس سو جا قبر اندر سو جا آرام نال سکون اندر سو جا اے کہندہ ہے ارجیو الہ اہلی فاخبرہم منو اجازت ملے میں اپنے گھر والیاں دساواں منو انعام مل گیا ہے میں اپنے گھر والیاں دساواں اللہ راضی ہو گیا ہے فرمایا نہیں ہن جان دیا اجازت نہیں سو جا مکے جدو ساتے مٹی داؤں میں ہونا ہے مکے جدو ساتے مٹی داؤں میں ہونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے مکے جدو ساتے مٹی داؤں میں ہونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا جندے میں اندر رہندا حویلی چھٹی جانا کروڑاں روپے لائے لکھاں روپے لائے ارباں روپے لا کر کے گھر تیار کر دے لیکن بچے بھی نہیں کہندے ابا جی نے بڑی محنت نہ گھر تیار کیتا چلو 1 گھنٹہ ہی اپنے گھر اندر رکھ لے کیوں جی رکھ دا کوئی اپنے گھر کدی کوئی چاچے مامے کہن اج ذرا ساڈا پرونا بن جائے اپنے پرائے سارے بیلی چھٹی جانا
جند میں اندر رہندا حویلی چھڑی جانا وا اپنی انال ویلا لنگیا جو سونا ہے اپنی انال ویلا لنگیا جو سونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے مکے جدو ساتے مٹی دا میں ہونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے اعلان ہو رہا ہے فرشتے کہہ رہے نے نعم کا نعومت العروس آج انج سو جا جی میں پہلی رات دھلن سو جاندی کیا وہ خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں نو قبر دے اندر اے اعزاز ملے گا جنہاں نو قبر دے اندر اے انعام ملے گا کہ حکم ہوئے گا کہ آج پہلی رات دی دھلن دی طرح سو جاؤ اگے حکم ہو رہی آئے وَمَيَا الَّذِي لَا يُوْكِذُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِي مَدْجَئِهِ ذَلِكَ فرمایا جس طرح پہلی رات دی دھلن سوئے ان دے خامد علاوہ انہوں کوئی اور نہیں اٹھاندا فرمایا اللہ دے بندے جو سو جا تو انہوں اگر کوئی اٹھائے گا کل قیامت روز تیرا رب بھی اٹھائے گا فرمایا تہاڈا رب بھی تہانوں اٹھائے گا ہن کوئی اور نہیں اٹھائے گا ان سکون دی نیند سو جاؤ اس طرح پیار دے نال سو جاؤ دعا کرو اللہ اے سعادتاں سانو بھی عطا فرمائے اے محبت والی نیند اور پہلی رات دی دھلن دی طرح جڑی نیند عطا ہونی ہے اللہ سانو سارے نو عطا فرمائے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدو حضور قبر دے عذاب دا ذکر کر دے تذکرہ کر دے اور اس پہلی رات دا ذکر کر دے آپ اتنا روندے زارو قطار روندے کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسوان تر ہو جاندی صحابہ پوچھ دینے عثمان حضور تے حشر نشر دی گل بھی کر دینے عذاب جہنم دی گل بھی کر دینے آخرت دیاں سختیاں دی گل بھی کر دینے لیکن تسی ادو انہا نہیں روندے جنہ تسی عذاب قبر دی بات سن کر کے روندے ہو جنہ تسی عذاب قبر دا ذکر سن کر کے روندے ہو ان دی وجہ کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن میرے ساتھیو جڑا اس وقت اس منزل تے کامیاب ہو گیا وہ آخرت اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور جن دی پکڑ قبر دے اندر ہو گئی وہ آخرت اندر بھی پکڑیا جائے گا آخرت دیاں گھاٹیاں اندروں پہلی گھاٹی قبر دی گھاٹی یہ دعا کیتا کرو اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے اس گھاٹی اندر اس منزل اندر سانو کامیاب فرمائے جڑا بندہ قبر دی گھاٹی اندر اور اس منزل اندر کامیاب ہو گیا کل قیامت روز بھی وہ کامیاب رہے گا اللہ مجھے اور آپ نو تمام نو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے عذاب جہنم تو محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہمیشہ سانو پناہ منگتے رہن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ